الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند توجہ بات شروع کی جائے قل هو اللہ احد کہہ دیجئے حبیب ہوا اللہ ہے احد ہے اللہ اور احد نہیں کیونکہ عطف ہے ہی نہیں درمیان میں قل ہو واللہ احد کہہ دو ہوا اللہ احد ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وحدت صفت ہے احدیت کی احدیت اور تو یہ ایک پھر الگ بحث چھڑ جائے گی اور یہ علماء کے درمیان ہونے والی بحث ہے کہ احدیت بھی ذات نہیں ہے لیکن واحدیت تو ظاہر باہر صفت ہے احد کی اور اب اگر آپ جاگ رہے ہیں واحد کے عدد 19 ہیں یہ میں نے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کے مطابق بسم اللہ کے حرف 19 ہیں اور واحد کے عدد 19 ہیں اور ذرا احد کے عدد نکالیں الف کا 1 ہے کے 8 دال کے 4 13 لفظ احد بتاتا ہے کہ احد 13 ہیں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہیں احد سوالیہ نشان میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر کہ 14 ہیں تو پھر 13 کیوں احد مذکر کے لیے ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں احد ہاں جیسے واحد مذکر کے لیے اس کی تانیث واحدہ اسی طرح جاگتے رہنا احد مذکر کے لیے اور اس کی تانیث احدا احدا احد کی مؤنث احدا جاگنا سورہ مدثر میں خدا کہہ رہا ہے انہا لَإِحْدَ الْكُبَرْ یہ جو مستور ہے اکبر کی مؤنث کبرا جیسے اصغر کی صغرا ایسے اکبر کی کبرا اور مولانا کبرا ہی کی جمع ہے قبر انہا لَإِحْدَ یہ جو مستور ہے کبرا مستوروں میں سے احد ہے پلے پڑی یہ بات ہے فقط احد نہیں جو کبرا بیویاں ہیں اب اللہ جانے کس کے سروں سے تیر رہا ہے میرا جملہ اور کس کے سینے دل میں اتر رہا ہے جی یعنی عورتوں میں کبرا اتنی ہی بلند ہوتی ہے جتنا مذکر میں اکبر بلند ہوتا ہے
العظمت للہ. اور اللہ جانے ملک. اور یہ بات تو پھر سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے نا. یا اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ اپنے آپ کو نقوی صاحب عظیم کہتا ہے. تھوڑا ادھر ہو جائے زہیر بھائی, نظر نہیں آ رہے آپ. اللہ نے اپنے آپ کو عظیم کہا. جس عرش کی اس سے نسبت ہے اسے بھی عرش عظیم کہا. عظیم کی نسبت بھی عظیم. عرش تو پھر بھی نظر آتا ہے, لیکن جو اس کا ظاہر بھائی حجاب ذات ہے وہ نظر نہیں آتا. اور وہ وہی حجاب ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفین, چھپا ہوا نہیں میرے بھائی. کن تو کنزن خفین نہیں کہا اللہ نے. خفی ہوتا تو ترجمہ ہوتا چھپا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں مخفین, میں چھپایا ہوا تھا. العظمت للہ. العظمت. چھپا ہوا نہیں, چھپایا ہوا ہے. اور میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں. سردار صاحب اسی ممبر سے میں نے بتایا تھا سرکار باقر کا فرمان. پوچھا گیا تھا مولا سے چھپنے کے لیے کوئی مکان, کوئی حجرہ, کوئی اوٹ, کوئی آڑ چاہیے. وہ کہاں چھپا تھا, کس چیز نے چھپا رکھا تھا؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا اس کی ردا, اس کی کسا, اس کی چادر. ہاں میں نے یہی سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے پڑھنا کس روش پہ ہے. کہا عالم ذات میں بے بدن ذات کی کسا میری دادی سیدہ تھی, اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا کل یہ میری کسا تھی, زمین پہ تو اس کی کسا کے نیچے آ جا. جو جو سمجھ میں آئی بات. اور یہی راز ہے. کیا کہنے نہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کبھی یہ میرا ملازم ہے, اس کو مجھ سے بڑھاؤ گے؟ کیوں؟ میں آگے چلتا ہوں, یہ پیچھے چلتا ہے. ساری زندگی رسول آگے آگے, علی پیچھے پیچھے. اور یہ جو رات میں نے آپ کو فرمان سنایا تھا جو یہودی عالم سے مولا نے جب اس نے پوچھا کہ اللہ کب سے ہے, تو اس کا تتمہ ہے وہ کہ مولا کے جواب کے بعد اس نے کہا تھا کہ افا نبیون انتا, کیا آپ نبی ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تھا بل انا عبد من عبید محمد. کیا ہوں میں؟ بسم اللہ. میں محمد کا عبد ہوں, غلام نہیں. ہاں, غلام جو بھی ترجمہ کرتا ہے غلط. ہاں, میں عبد ہوں محمد کا. تو جو پیچھے چلتا ہے, جو عبد کہلواتا ہے, اللہ اسی کو کیوں کہا گیا ہے؟ بھائی کہنا ہی ہے تو جو آگے آگے چل رہا ہے.
اس میں ملک اور راز ہی یہی تھا کہ سریت کبریائی کا جوہر سمٹ گیا تھا بطول میں. اب میں نہیں جانتا کہ کون خرید کی کتنی قوت رکھتا ہے. لوگوں نے چشم فلک نے چشم زمانہ نے یہ تماشا دیکھا کہ کائنات کو اپنے احترام میں کھڑا کر دینے والا رسول 2 سال کی بطول کے سامنے منبر پہ بھی کھڑا ہو جاتا. نہیں، اگر ظرف چھوٹے تسلیم شاہ نہیں ہیں تو پھر غضنفر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. کیوں؟ نصیری آخر وہ بھی انسان تھا، شعور رکھتا تھا، عقل رکھتا تھا. جو آگے چلتا ہے اسے کیوں نہیں کہا کہ یہ بطول کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے؟ پھر چشم فلک نے منظر دیکھا، یہی بطول اور چادر وہی جس کے نیچے محمد. العظمت للہ العظمت جو اسی سے علی کی پاپوش صاف کر رہی ہے. تو وہاں اس نے فیصلہ کیا جو اس اکبر کے مقابلے میں کبرا ہے. اور اچھا ایک راز نقوی صاحب یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں خدا کہاں کہاں چھپا. مولانا خدا ذرے میں بھی ہے، خدا عرش میں بھی ہے، ہر شے میں وہ ہے. جہاں چھپا 14 کے 14 نے اسے تلاش کیا. وہ 14 آدم سے چھپ گیا، نوح سے غائب ہو گیا، ابراہیم سے اوجھل ہو گیا، موسیٰ عیسیٰ سے پوشیدہ ہو گیا. 14 سے نہیں چھپ سکا. اب اللہ جانے اس بے بدن ذات کو ان 14 سے آنکھ مچولی میں لطف کیا محسوس ہو رہا تھا. اللہ نے کہا اب میں چھپنے لگا ہوں، دیکھو مجھے ڈھونڈتا کون ہے. پھر اللہ ہاں نہیں پہلے ایک اشارہ، پھر یہی واپس آتا ہوں. میں یہ کئی بار تبصرہ ہو چکا ہے کہ سورہ توحید اور سورہ قدر کے آپس میں رشتے ہیں. سورہ توحید میں بھی شکیل بخاری غائب کی بات ہے اور سورہ قدر میں بھی قل هو اللہ کہہ دے وہ غائب ہی ہوتا ہے نا. انا انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے. کسے یہ کوئی پتہ نہیں. اسے یہاں بھی غائب کی بات ہے. سبحان اللہ. سوچ میں پڑ گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ نہیں، اگر تو سوچنے سے یہ گھرانہ سمجھ میں آتا تو دنیا نے با جماعت ایک ہی دن بیٹھ کے انہیں سوچ لینا تھا. یہ سوچنے سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. ان کو اگر جاننا ہے تو راز یہی ہے، مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ، در خود بخود کھلتے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں اب سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. اللہ کو اس آنکھ مچولی میں پتہ نہیں کیا لطف محسوس ہوا. کہا اب میں چھپنے لگا ہوں، مجھے تلاش کرو. پھر اس کی ہویت بطول کی ذات میں چھپ گئی. پہاڑوں سے وزنی حقیقت ہے. جہاں ہاشمی میں پہنچا ہوا ہوں، مجھے ذات واجب کی قسم
50-50 سال تحقیق کرنے والے علماء کو لرزہ تپے لرزہ چڑھ جائے گا. اور میں عوام کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں، بطول کی ذات میں جب چھپا 12 قدم بڑھتے ہوئے رک گئے، کیونکہ 11 کی ماں تھی، 1 کی بیٹی تھی، وہ اس کی تنہائی کو کھنگال نہیں سکتے تھے. علی نے یہاں آ کے بھی جلی کو ڈھونڈ لیا. پلے پڑی ہے ہماری بات. ہاں علی نے یہاں بھی اسے ڈھونڈ نکالا، اور سریت کی تجلی علی پہ یوں پڑی کہ سر سے پاؤں تک توحید کا بدن ہو گیا علی. یہی راز ہے اس کو خدا کہنے میں. سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ یہ بھی جہالت ہے ملک اور ان کی، اور الحمدللہ ہم نے جاہل ہیں نہ ضدی. جب میرا مولا کہتا ہے میں اللہ نہیں ہوں تو میں نہیں ہے. ہم علی کی صداقت پہ انگلی کیوں اٹھائیں؟ روشنی بلب میں بھی ہے، روشنی ادھر بھی ہے، جو ادھر ہے وہ بلب تو نہیں ہے نا. ہاں بس اتنا ہی چکر ہے کہ جس میں نصیری کم بخت مار کھا گیا ہے. تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں اب دیکھو کلمے ہیں 2، ایک اہل ظاہر کا ہے نقوی صاحب، ایک اہل باطن کا. دونوں قرآن میں ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ اہل ظاہر کا کلمہ ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی اللہ مگر اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ مگر ہوا. ہاں ظاہر بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. گیٹ بند کرواؤں، تالا ڈلواؤں، چابی جیب میں رکھوں، بھاگ جانے کا اندیشہ بھی ہے. نقوی صاحب جہاں تک ان کے فضائل کی حقانیت کا تعلق ہے، 313 جو مجاہد جو شرط ظہور ہیں تمہارے امام کی، تم انہیں کیا سمجھتے ہو؟ اس معیار کا ہر نبی بھی نہیں جی ہے جس کی دلیل، یعنی 4 نبی میرے مولا کے ساتھ ہیں، 2 آسمانی 2 زمینی، عیسیٰ اور الیاس، ادریس اور خضر. عیسیٰ اور ادریس آسمانوں پہ ہیں، الیاس اور خضر زمین پہ. تو جب 4 آ سکتے ہیں تو سارے بھی تو ان میں سے لیے جا سکتے تھے. لیکن پھر بات وہی ہے. عبداللہ بن عمر تمہارے چوتھے امام کے سامنے آیا، یونس مچھلی کے پیٹ میں کیوں گیا تھا؟ حجت ہو کے، نبی ہو کے، رسول ہو کے، معصوم ہو کے. فرمایا اٹھ اسی مچھلی سے پوچھتے ہیں جس نے اسے نگلا. جو پچھلا محلہ گھبرایا ہوا تو نہیں ہے؟ فرمایا غم میں زینک، آنکھیں بند کر، بند کی، کھول.
اذا بحر مغتمۃ، پہاڑوں سے بلند لہروں والا دریا نظر آیا. کہا فرزند رسول میرا خون آپ کی گردن میں ہے. فرمایا ہم پناہ دے کے بے پناہ نہیں کیا کرتے. مولا نے مچھلی کو پکارا. اس مچھلی سے مجھے گفتگو کرنا ہے جس نے یونس کو نکلا. اذا بحوت کل جبل العظیم، عظیم پہاڑ کی طرح ایک مچھلی نے سر نکالا. اے حجت خدا وہ میں تھی جسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ یونس کو نگل لے. کیا انداز تعلیم ہے ظہیر بھائی اس گھرانے کا، ہے جو یہ کر رہا ہے خود نہیں جانتا تھا. بے علم بشریت کا یقین بڑھانا چاہتا ہے. کیوں آخر تیرے پیٹ میں کیوں آیا؟ سرکار آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے تیرے دادا علی کی ولایت کا اقرار انبیاء سے بھی لیا تھا. اور اللہ نے یہ کہا تھا لست بربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم. جب تک علی کو اپنا امیر نہیں مانو گے تمہیں نبوت نہیں ملنے کی. مولا سب نے اقرار کیا، انکار یونس نے بھی نہیں کیا. اس نے بھی اقرار کیا، لیکن مزاری صاحب اس نے ایک لمحے کا 1000واں حصہ سوچا وہ علی ہے کون جسے میں جب تک امیر نہ مانوں اللہ مجھے نبی نہیں بناتا. پس حجاب الہی میں زلزلہ آ گیا. اتشک فی صورت اقمتہ انا، جسے میں نے کبریائی کی تنہائی میں بنایا اسے تو سوچے گا. یونس جیسے نبی نے فقط سوچا، 40 دن شکم ماہی میں قید تنہائی کی سزا کاٹی، اور تو انکار کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں اب یونس اس معیار کا نہیں جو میرے 12ویں امام کو چاہیے. بات بھولی تو نہیں؟ ہاں وہ 313 میں شامل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اب سوچنا ظہیر بھائی کہ وہ 313 ہوں گے کیسے؟ قرآن لاؤ میرے سر پہ رکھو، رب کعبہ کی قسم یہی حدیث ہے زردار صاحب ملک اور میں نے پڑھی ہے کہ جب ظہور کرے گا کعبے کے ساتھ 313 کھڑے ہوں گے. مولا جھک کر ان 313 کے کان میں کوئی کلمہ بولیں گے. یجفلون عنہ اجفال الغنم، جیسے بھیڑیے کے ڈر سے بھاگتی ہیں. بھاگ جائیں گے زمین کے آخری کنارے سے واپس پلٹیں گے. پھر میرے مولا یوں ہاتھ پھیلائیں گے، عقلیں کامل ہو جائیں گی، پھر فضائل برداشت ہوں گے. جب 313 سے ان کے فضائل برداشت نہیں ہوتے. ہاں جن میں انبیاء بھی ہیں
جن میں اللہ جانے کیسے کیسے معیار کے لوگ ہیں. کیونکہ یہ تو طے ہے نا بھائی کہ علی کو سمجھنے اور برداشت کرنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونے کی ضرورت یا خدا ہونے کی ضرورت. ہاں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ دروازہ بند کراؤں یا کر لو گے برداشت. ہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہوا. حالانکہ اگر سوچو تو کوئی اتنی بڑی بات تو ہے ہی نہیں. چلیے لا الہ الا اللہ کے ظہیر بھائی نقوی صاحب پہلے عدد نکالتے ہیں. میں بولتا جاؤں گا آپ گنتے جاؤ گے. لام کے 30، الف کا 1، پھر الہ کی الف کا 1، پھر لام کے 30، پھر ہے کے 5، پھر الف کا 1، پھر لام کے 30، ہاں 98 اور الف کا 1. یعنی لا الہ الا کے عدد ہوتے ہیں 99 اور 99 ہی اسماء حسنی ہیں. لا الہ الا 99 عدد اور اسماء حسنی بھی 99. اب یہاں تک تو ہیں برابر. ایک ہے الا اللہ یعنی اللہ کے آگے اللہ ہے. ایک ہے اللہ ہوا جاگنا 99 اور اللہ کے 66. 99 اور 66 165. عدد کامل نکال. 1 اور 6 7 5 12. اور یہ بھی زیارت جوادیہ میں جو امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا کی مدار پر پہلی زیارت پڑھی تھی، اس میں یہ جملے بولے تھے تمام ائمہ کو خطاب کرتے ہوئے: السلام علی عدد حروف لا الہ الا اللہ فی الرقوم المسطرات. فرمایا سطروں میں لکھے گئے لا الہ الا اللہ کے حرفوں پر سلام. اور جب گنو گے تو لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 ہیں. نہیں حیران ہو جاؤ جو آدھا محلہ حیرت کا شکار ہے. آؤ پھر تم زیادہ حیران ہو جاؤ. یعنی لا الہ الا اللہ یہ پرتو ہے 12 کا. اور نہیں جاگنا. لا الہ الا کتنے تھے؟ 99. آگے ہے ہوا کے ہیں 11. 99 اور 11 110 اور علی بھی 110. کچھ پلے پڑی ہے یا سر سے گزر گئی ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ 12، لا الہ الا ہوا علی. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور یہ میں اسی عشرے میں دوسری مجلس میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ کعبے سے لے کر عرش تک، عرش سے لے کر قاب قوسین تک، قاب قوسین سے لے کر حجاب وحدت تک، جہاں بھی توقع جلی کے ملنے کی ہوتی ہے ملاقات علی سے ہوتی ہے.
جب تک خدا کو علی سے الگ ہو کے ڈھونڈو گے، شیطانی توحید کے چکر سے نہیں نکلو گے۔ یہ ظہیر بھائی بالکل ایسا ہی جرم ہے مولانا سبی شیرازی۔ ایک بندہ میری کوٹھی کی دیواریں چومے اور مجھے دیکھ کے منہ پھیر لے، نہیں بولے بڑی بات ہے؟ آپ میں سے کوئی دیکھے ایک بندہ میری کوٹھی کی دیواریں چوم رہا ہے، شکیل بخاری نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہمارے قبلہ کا گھر ہے، یہ ہمارے علامہ کا گھر ہے، ہمارے عالم دین جا رہے تھے اور جو ہی عالم دین باہر آیا منہ ادھر۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا منافقت؟ تو یہی کچھ تو کر رہا ہے۔ کعبہ مکان ہے علی کا، اسے سجدے کر رہا ہے، علی کو نماز سے نکال رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارادے جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، ہاں قصد حقیقی کی خبر ہونی چاہیے۔ ایک بات آ گئی ہے سامنے، کچھ وقت لگ جائے گا۔ اچھا، کعب الاحبار، حبر یہودی علماء کو کہتے ہیں، اور جس طرح ہمارے قاضی اور پھر قاضی القضات، ہاں اس طرح۔ تو وہ کعب الاحبار جب مسلمان ہو گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو تورات کا اتنا بڑا عالم، کس چیز نے تجھے متاثر کیا اسلام سے؟ تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ جو اس نے جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے، سنیں گے؟ وہ کہتے ہیں انی قرأت نیفا و70 کتابا مما انزل اللہ علی انبیائہ علیہم السلام وقرأت فی شقۃ من التوراۃ فی قولہ تعالی یا بنی اسرائیل قد اخذت علیکم میثاقی ان تعظموا محمدا بتعظیمی وتجلوہ بجلالی وتطیعوہ فی امری وتؤمنون بہ حقا فانی قدمت بعث محمد علی البعوث وسبقت باسمہ قبل الصفوف وطبقت بذکرہ جمیع اتباع وہدیت بہداہ جمیع البریات ویا موسیٰ قل بنی اسرائیل ان محمد النوری فی ارضی وقدسی بین یدی بریتی وذکری المرفوع وطاعتی المستورہ۔ ان محمد النوری فی ارضی وقدسی بین یدی بریتی وذکری المرفوع وطاعتی المستورہ وان آلہ الطاہرین عیبت علمی ومیزان قدسی ولسانی فی اختار ارضی وعینی فی خلقی یا موسیٰ اذا اردت امرا فأسر علیک فقدم فی قصد قلبک الى محمد وآلہ وقدم ذکرہم بین یدی دعوتک فانی استجیب دعوتک وابرہن حجتک وعلم ان محمد وآلہ نور یتلالعون بین یدی مشیتی وضیاء یظہرون بین یدی قلمتی بہم اقتر تو اذکار اخذی وملاتها بنوری ودللت علیہم بجناحی۔
پڑھ سکتے ہیں ہاں یہ علم بانٹنے والے کی اپنی خیرات ہے، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے ہاں نہ یہ انسانی بس کا روگ ہے. پتہ ہونا چاہیے علم تقسیم کہاں ہوتا ہے. جب تقسیم علم کے محل کا مکان کا پتہ چل جائے اور مانگنے کا ڈھنگ بھی ہو تو پھر عطا ہو جاتی ہے. سر اٹھانا. وہ کہتا ہے میں نے اللہ نے جو کتابیں اپنے نبیوں پر نازل کی اس میں سے میں نے کوئی 75-76 کتابیں پڑھ رکھی ہیں. 114 کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں انبیاء پر، اور وہ کہتا ہے میں نے 75-76 پڑھی ہیں. اور میں نے تورات میں بھی پڑھا کیا یا بنی اسرائیل قد اخذت علیکم میثاقی، اے بنی اسرائیل جو میثاق جو وعدہ میں نے تم سے لیا ہے اسے بھولنا نہیں. اب تم بھی نہیں بھولنا سن کے. کیا ان تعظموا محمدا بتعظیمی وتجلوہ بجلالی، میرے حبیب محمد کی ویسی تعظیم کرنا جیسی میری. میرے حبیب کی ویسی تعظیم جیسے میری. وَتُجِلُّوهُ بِجَلَالِ، جتنا جلیل مجھے سمجھنا. اتنا جلیل میرے حبیب کو مانا. وَتُطِيعُهُ فِي أَمْرِي، میرے امر میں اس کی اطاعت کرنا. وَتُؤْمِنُونَ بِهِ حَقًّا، اس کے لیے حق کے مومن بننا. فَإِنِّي قَدَّمْتُ بَعْثَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْبُعُوثِ، ہر بعثت پر میں نے اس کی بعثت کو مقدم رکھا. وَسَبَقْتُ بِاسْمِهِ قَبْلَ الصُّفُوفِ، اور میں نے پہلی سطر جب لکھی تو پہلا نام اپنے محبوب کا لکھا. وَتَّبَّقْتُ بِذِكْرِهِ جَمِيعَ الطِّبَاقِ، میں نے ہر طبقے کو اس کے ذکر سے بھر ڈالا. وَحَدَيْتُ بِهُدَاهُ جَمِيعَ الْبَرِيَّاتِ، اور کائنات میں جہاں جہاں ہدایت ہے صدقہ اسی کا ہے. میرا خیال ہے سمیٹ لوں. نہیں میں نے کہا تھا نعرہ لگاؤ، خود ہی لگایا ہے نا اور ٹوٹا پھوٹا. ہاں یہ میری طرف سے مطالبہ ہی نہیں ہے، اور اگر خود لگانا ہے تو پھر سنبھل کے لگایا کرو. پھر اللہ کہتا ہے یا موسیٰ قل بنی اسرائیل، اور موسیٰ تو بھی یاد دلاتا رہے بنی اسرائیل کو ان محمدن نوری. شرح کا وقت نہیں ہے، بس ترجمے سے گزارا کرنا ہوگا. ان محمدن نوری فی ارضی، میری زمین میں محمد میرا نور ہے. میرا نور. مولوی تو الجھا ہوا ہے نوری ہے یا خاکی. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا نور ہے، یہ بے نور ہو گیا تو توحید بے نور ہو جائے گی. ہاں نہیں اب ایک لفظ کہوں، ملک اور مجبوری یہ ہے، علی اس جبر مشیت کا نام ہے. لاکھ علی سے پہلو بچاؤ سامنے آ جاتا ہے. میرا نبی اللہ کا نور ہے، یہ بجھ گیا شمع توحید گل ہو جائے گی. اور یہی رسول کہہ رہا ہے 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث ہے، یا علی انت روحی اللتی بین جنبیا، میرے دونوں پسلیوں کے درمیان جو روح ہے وہ تو ہے.
ادھر والا محلہ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں، نوری فی ارضی، یہ میری زمین میں میرا نور ہے. توجہ مولانا، اب سارے عربی دان ہوتے میرے سامنے، مجھے ترجمہ کرنا ہی نہ پڑتا، لیکن مجبور ہے، ترجمے میں وہ حقیقت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل عربی میں ہے. وَقُدُسِ بین یدے بریتی، اور میری پوری مخلوق کے سامنے میرا حبیب میری بے جسمی کی دلیل ہے. جو باقی کل نہیں ظہیر بھائی، مجھے غصہ ہے اس بات کا. تھی یا تو میں کہوں کہ نعرے لگاؤ، میں ان خطیبوں میں نہیں ہوں کہ ایک جملہ پڑھوں اور 2 دفعہ خود کہوں نعرہ حیدری. اپنی مرضی سے لگاتے ہو تو پھر اس میں خیبر شکن کی بھی توہین ہوتی ہے اور میں اپنے علم کی بھی توہین سمجھتا ہوں. جب ڈوڑا پھوڑا نعرہ لگتا ہے تو پھر یوں سمجھتا ہوں میں کہ احسان کر رہے ہیں مجھ پر بھی، نعرہ لگانے والے پر بھی اور علی پر بھی. ہاں، اور یہ 3 نقصان مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. چلو ایک آدھا ہوتا تو میں کر بھی لیتا. ہاں، تو پھر فیصلہ کر لو، یا لگانا نہیں. اگر میں تم سے شکوہ کروں تو مجھے میرا مولا بھی معاف نہ کرے، اور لگانا ہے تو پھر اس طرح لنگڑا لولا نعرہ پھر برداشت نہیں ہوگا. تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبوحن قدوسن، کہ قدوس کا مطلب بھی بے جسم ہے. اللہ قدوس ہے، کیا مطلب؟ یعنی بے بدن ہے، جسم نہیں رکھتا. تو اللہ کہتا ہے میری بے جسمی کی دلیل. میری بے جسمی کی دلیل محمد ہے، یعنی بدن رکھ کے بھی بے بدن ہے. حقیقت میں میرے نبی کا کوئی بدن نہیں ہوتا تو سایہ نہ ہوتا. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر جو
قرآن کہتا ہے کہ ہر شے کا سایہ ہے. لے آؤ قرآن ممبر پہ لے آؤ, سورہ نحل پڑھو. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اللہ کہتا ہے جس کو میں نے شے سے بنایا اس کا سایہ کبھی دائیں پھیلتا ہے کبھی بائیں پھیلتا ہے. تو مولانا شکیل بخاری سایہ ہے شے کا, تیرے نبی کا سایہ نہیں. خبردار اسے شے نہ سمجھنا. ہاں اور یہ بھری پڑی کتابیں, بلکہ ہماری کتابوں سے زیادہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کا, رسول گھر سے باہر نکل رہے ہیں, ام المومنین نے روکنا چاہا, سرکار نے فرمایا وقت نہیں. بی بی نے دوڑ کے دوپٹہ رسول کی کمر میں ڈالا. رسول کی رفتار کو جھٹکا لگنا تو کیا, قدم رکے نہیں, کمر سے دوپٹہ تیر کے نکل گیا. اور ملک اور خان صاحب دہلی سے در تک بی بی بار بار دوپٹہ ڈالتی رہی, دوپٹہ تیرتا رہا. کیوں؟ 73 فرقے کے علماء لکھتے ہیں کہ جو ہی دوپٹہ کمر میں آتا تھا رسول بے بدن ہو جاتا تھا. اب اگر مزاج عالی پر ناگوار نہ گزرے تو یہ بندہ گناہگار کچھ عرض کرے. جب مومنین کی ماں کو اس کا بدن نہیں ملتا, بازاری ماں کے بچوں کو یہ بدن کیسے ملے گا؟ دہلی سے در تک. کیوں؟ اس کی قدوسیت کی دلیل ہے میرا رسول. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں قدسی بین ید بریتی, ارادے میری مخلوق کے سامنے میری بے جسمی کی دلیل ہے میرا حبیب.
सर उठाना। नकवी साहब, मैं यहां अपने इल्म समेत परेशान हूं। हाँ, इतराफ करना चाहिए, इतराफ है। मेरा इल्म, ये मेरे हाथ खड़े, मैं परेशान हूं। तुम फैसला कर सकते हो तो कर लेना। अल्लाह कह रहा है, इंशा, इमला, किरात, इबारत, तर्जमा, हवाला, 6 चीज में से कोई माई का लाल एक चीज गलत साबित करे, अपनी शहरक खुद ना काटूं तो मेरे नुत्फे में शक। हाँ, वरना हलाल सादों की तरह फिर फैसला कर। अल्लाह कह रहा है, ऐ मूसा कह बनी इसराइल से, ज़िक्री अल मरफू व ताअती अल मस्तूरा, मेरा बुलंदो बाला जिक्र मोहम्मद है। अल्लाह अकबर है। अब अल्लाह जाने तुम क्यों झूम रहे हो, मुझसे भी तो पूछो, तू मिंबर पे क्यों लहरा गया? मुझ पे कोई और नशा चढ़ रहा है? मौलाना अल्लाह कह रहा है, मोहम्मद मेरा बुलंद जिक्र है। यही मोहम्मद कहता है, जिक्रो अली इबादा। खुशी ये है ज़हीर भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने सारे हलाली हैं, सारे मवाली हैं, हर चेहरा गुलाब बना हुआ है। और जब अल्लाह का जिक्र कह रहा है कि अली का जिक्र इबादत है, तो खबरदार इसे किसी जिक्र से बाहर निकालने की कोशिश न करना है। और अच्छा देखो तुम अगर अली को इबादतों में शामिल करोगे, कोई 5, 10 लाख का ड्राफ्ट खान साहब मेरे नाम आ जाएगा। बोलो आएगा? कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कि मेरी 1-2 कोठियां और हो जाएंगी, कि मेरा इल्म ज्यादा हो जाएगा, मेरा मास बढ़ जाएगा। फिर यानी मैं जो तुमसे लड़ के ये मनवाने की कोशिश करता हूं, मुझे क्या फायदा है? भाई फायदा तेरा अपना है। क्यों? देखो तेरे नबी ने ये दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा आदिरिल हक्का है सुमा दारा अली, पालने वाले हक उधर मुड़े। हक उधर मुड़े। हक उधर मुड़े जिधर अली मुड़े। तो अब जो शोश है हक है वो उधर ही जाएगी जिधर अली जाएगा। सूरा अनकबूत, कौन सा सूरा? अनकबूत। अल्लाह से मैंने पूछा तू क्या है? उसने कहा सौले कब्बे अन्नल्लाह हुवल हक, मैं अल्लाह भी हक हूं। निकाल अली को नमाज से। अली निकल गया तो अल्लाह भी अली के साथ चला जाएगा। जो
تو پھر اللہ حق ہے وہ بھی کبھی بگوڑے سپاہی دیا پترا اور محمد دا نکاح عمران پڑھیا تم بھی فتوی لمرے بے نکاح دیا پترا. بچے کوشش کیا کرو جو میرا موضوع ہو اسی کے ساتھ ملتی جلتی ربائی ہوا کرے. اب سمجھ میں آگئی بات؟ ذکری المرفوع، میرا رفیع بلند و بالا ذکر محمد ہے. وطاعتی المستورہ، میری چھپی ہوئی اطاعت کا نام محمد ہے. تھکے ہو تو باقی کا ادھار کریں. ہاں چند منٹ لگ سکتے ہیں. اچھا میں وَأَنَّا آلَهُ الطَّاهِرِينَ، اب تک بات تھی رسول کی، اب آل کا ذکر کر رہا ہے خدا. وَأَنَّا آلَهُ الطَّاهِرِينَ، اور جو اس کی طاہر آل ہے. کسی کو بتانا نہیں آپس کی بات ہے. میں اسی بندے کو عالم کہوں گا جس کا کم از کم میرے برابر علم ہو. چلو زیادہ نہ ہو، برابر ہو کہوں گا. تو اللہ جن کو طاہر کہہ رہا ہے ان کی طہارت اگر اس کے برابر نہیں ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں اللہ جی نے کہہ رہا ہے کہ اس کی جو طاہر آل ہے یہ کیا ہے؟ ایبت علمی، یہ میرے علم کا صندوق ہے. اللہُ وَمِيزَانُ قُدْسِي فِي عَرْضِي، اور جس میں میری بے بدنی تلتی ہے وہ ترازو ہے. یہ العظمت للہ، العظمت ہے. شرح کروں تو ظہیر بھائی کو اور اشرا رکھنا پڑ جائے گا. ہاں اس لیے شرح نہیں، میزان ہو. میزان تو سمجھتے ہی ہو نا، ترازو، تکڑی ہے جس میں میری بے بدنی تلتی ہے. جو اس کی بے جسمی کا وزن جانتے ہوں. اللہ جانے وہ کیا کیا نہیں جانتے. تھک گئے ہو؟ وَلِسَانِي فِي أَقْطَارِ أَرْضِي، میری زمین پر یہ میری زبان ہے. وَعَيْنِي فِي خَلْقِي، میری مخلوق میں میری آنکھ ہیں جس سے بولتا ہوں ان کے ذریعے، جو دیکھتا ہوں ان کے ذریعے. تو علی کی نگاہوں کی حد بنا کے توحید کو نابینا کر رہا ہے، پھر بھی موحد کہلاتا ہے. اور مداری صاحب تسلیم شاہ، میں نے پوری محنت ہی اس اگلے فکر جملے کے لیے کی ہے، جاگ کے سننا. اب ذہن میں رہے، موسیٰ سے اللہ فرما رہا ہے، موسیٰ غضنفر نہیں ہے، نبی ہے، رسول ہے،
मासूम है, साहिब कलमा है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, उलुल अज़्म है, कलीमुल्लाह है। 8 मनासिब आलिया पर फाइज, सर उठाओ। मेरा नकवी साहब दिल कहता है मैं उड़ जाऊं। अच्छा ठीक है, फिर शह पर मवद्दत तैयार रखना। या मूसा इज़ा अरदत अमरन फउसिरा अलैका फक़द्दिम फी क़स्द क़ल्बिका इला मुहम्मदिन व औलिही वक़द्दिम ज़िक्रहुम बैन यदै दावतिका। ऐ मूसा, जब तुझे कोई मुश्किल पेश आए, उलुल आज़्म नबी से कह रहा है, किसी नबी के पास मौलाना इतने मोज़े नहीं जितने अकेले मूसा के पास। असा से यदे बैज़ा तक गिन तो सही। उसे अल्लाह कह रहा है, इज़ा अरदत अमरन फउसिरा अलैका, जब किसी मामले में मुश्किल हो तो कहना तो यह चाहिए था, मुझसे राब्ता करना, मेरा सजदा करना। फक़द्दिम फी क़स्द क़ल्बिका इला मुहम्मदिन व आलिही, दिल ही दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद से राब्ता करना। हाँ हाँ, तू नाम ना ले, अल्लाह करे तुझे तौफीक ना मिले। मूसा से अल्लाह कह रहा है, वक़द्दिम ज़िक्रहुम बैन यदै दावक, अपनी नमाज और दुआ से पहले इनका जिक्र करना। हाँ क्यों मालिक? अल्लाह मेरा तू, हुज्जत में तेरी, नबी में तेरा, राब्ता इनसे करूं, पहले इनका जिक्र करूं फिर तेरा। कहा वालम अन्ना मुहम्मदन व आलहू नूरुन यतलाऊन बैन यदै मशीयती वज़ियाउन यज़हरून बैन यदै कलमती। मोहम्मद और उसकी आल वो नूर हैं जो मेरी मशीयत के सामने चमकते रहते हैं। ये रास्ता न दे तो मेरी मशीयत सफर नहीं करती। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ मेरी मशीयत के सामने हैं जो खुदा की मशीयत को रास्ता दें तो वो सफर करे। वज़ियाउन यज़हरून बैन यदै कलमती, और ये वो ज़िया हैं, ये वो रोशनी है जो मेरे कुन के सामने तजल्लियां बखेरते हैं। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? जी, यानी कौन बेअसर है, ये राजी ना हूं तो। नहीं मौलाना, यहां जो थोड़े ज़र्फ वाले हैं उनके ज़र्फ छलक जाएंगे हैं कि कहीं तौहीद को गज़नफर 14 का मोहताज तो नहीं कर रहा। ओ भाई, ये बात है ही नहीं, ये ऐसे ही है। आपने मेरे लिए खाना बनाया, बड़ी मोहब्बत से बनाया, मेरा दिल भी था तो मैंने आपकी दावत मानी, मैं आपके दस्तरखान पे पहुंच भी गया। मैंने कहा यार उठा लो। क्यों क़िबला?
دل نہیں ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا. تو اب دل اور میں مختلف نہیں ہیں. نہیں بلے پڑی بات، نہیں سمجھ میں آئی بات. جب میں نے کہا نا میرا دل نہیں چاہ رہا، اس کا مطلب ہے میں نہیں چاہ رہا. دل مجھ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. اور پرسوں ہی تمہیں میں خیبر شکن کا فرمان سنا چکا ہوں کہ انا قلب اللہ الوائی، اس کا دل میں علی ابن ابی طالب. اور رات ہی بتا چکا ہوں تم وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں، اور یہ کہتا ہے وہ چاہتا ہی تب ہے جب ہم چاہتے ہیں. بے شک ہر کام ظہیر بھائی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، مگر یہ 14 اس کی مشیت مطلقہ ہیں. کہ کائنات کا کاروبار کرنے والی مشیت بھی اس مشیت کی محتاج ہے. اور 2 درجن سے زیادہ نام ہیں اس مشیت مطلقہ کے. وہ ایک مجلس نہیں، کم از کم 5 ہو، پھر وہ میں سارے آپ کو بتاؤں اور تھوڑی تھوڑی اس کی شرح کروں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. بس ان کا کام ہی یہی ہے. ختم ہو گئی ہے میری بات. بیک وقت 2 کام کر، جیسے 2 دھاری تلوار نہیں ہوتی، دیکھیے کبھی 2 دھاری تلوار دیکھیے، دیکھنا تلوار کی ایک سائیڈ جو ہے وہ باریک ہوتی ہے کاٹنے کے لیے، دوسری ذرا موٹی. اور 2 دھاری کی دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں، ادھر سے مارو تو کاٹے، یوں مارو تو کاٹے. یہ ہیں بندے، بیک وقت بندوں کے بھی کام آتے ہیں. خدا کے بھی کام آتے ہیں. جی زمین پہ اس لیے اترے کہ اس کی توحید بچائیں. میں نہیں، اس طرح نہیں ہے، تمہیں وقت یاد دلاؤں پھر سمجھو گے. اور بس 2 منٹ سے پہلے میں نے اپنا بیان سمیٹ لیا. وہ واقعہ یاد کرو بلخ کے مومن والا جو اپنی بیوی سمیت آ رہا تھا سید الساجدین سے ملنے، اور راستے میں اس کی بیوی مر گئی. اور مولا نے اسے کہا، اب دیکھیں نا آدھے گھنٹے کی بات میں نے 2 منٹ میں سمیٹ لی. مولا نے کہا جا کے دیکھ جہاں دفنا کے آیا ہے، شاید بیٹھی ہو. کہتا ہے مولا میں اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار کے آیا ہوں. محفل والوں نے کہا او بے وقوف جاہل، کہے کون رہا ہے تجھ سے؟ ان کا شاید بھی یقین ہوتا ہے. اور گیا تو بیٹھی تھی. تو تو مر گئی تھی. ہاں مر گئی تھی. پھر اسرائیل میری روح لے کے جا رہا تھا. پھر اے فلاں 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 حلیہ، یہ قد، یہ قامت، یہ آنکھیں، یہ زلفیں. اچھا اچھا اچھا. یہ سارے حلیے تو حسین کے بیٹے کے ہیں. کہتے اس نے پیچھے سے آ کے ڈانٹ کے کہا یا مالک الموت اما تعلم انہا زاریۃ الینا. او اسرائیل تجھے خبر نہیں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی. رد روحہا الیہا، روح واپس کر اس کی. العظمت العظمت. اور وہ بلخی کی زہیر بھائی آنکھیں پھٹی کی پھٹی. پھر کہتے وہ جھکا دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کے سمان و طاعتن. مولا میں نے سن بھی لیا، اطاعت بھی کر دی. سبحان اللہ. اب ایک چھوٹا سا سوال کروں، اسرائیل نے مارا تو ہاشمی اللہ کے حکم سے ہوگا نا؟ بیٹھے ہو یا سر سے گزر رہا ہے جملہ؟ اسرائیل نے یہ کیوں نہیں کہا میں نے اس کے حکم سے مارا ہے، تیرے حکم سے واپس کیوں کروں؟
جی جی جھک کے کہنا سن بھی لیا، اطاعت بھی کر لی، روح واپس۔ جب لے کے آیا نا اور مولا کی محفل میں دروازے پہ پہنچا، بیوی نے کونی مار کے کہا یہی تھا وہ، یہی تھا وہ جس نے اسرائیل کو ڈانٹا تھا۔ اب چونکہ اس نے اونچی آواز میں کہا لاہور والوں کہ یہی تھا وہ جو محفل میں بیٹھے تھے، اب وہ یوں ہو گئے۔ مولا نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سرکار آپ نے اسے بھیجا ہمارے سامنے کہ جا شاید بیٹھی ہو، ہم نے دیکھا آپ نے مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ یہ کہہ رہے تھے، ہم سن رہے تھے، اللہم رد روحہا الی جسدہا، پالنے والے اس مومنہ کی روح واپس کر دے۔ ہمارے سامنے دعا مانگ رہا ہے، وہاں اسرائیل کو ڈانٹ رہا ہے۔ مولا یہ چکر کیا ہے؟ توجہ، آخری بات، ہر حلالی موالی لوح دل پر لکھے۔ پس صحیفہ جلزل جلال پہ سرخی جلال آئی، ہلکے سے مسکرایا میرا مولا، فرمایا کچھ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم زمین پہ رہ کر خدائی بچاتے ہیں، عرشوں پہ رہ کے خدائی چلاتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ زمین پہ رہ کے مصلی بچھا بچھا کے خدائی بچاتے ہیں، اور عرش پہ رہ کے خدائی چلاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں خدائی کرتے ہیں۔ ہاں ہم کبھی خدا کے بندے ہو جاتے ہیں، یہاں توحید ثابت ہوتی ہے کہ جن کے وجود پر خدا ہونے کا گمان گزرے، جب وہ سجدے میں گر کے کہیں سبحان ربی اللہ، اس وقت اسے بھی اپنے خدا ہونے کا لطف آتا ہے۔ ہاں، اور اس وقت اس کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا
तुम सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये भी आप ही के लिए दोहराता हूँ हमेशा, ताकि याद रहे आपको कि लाख दरिया इल्म के बहाए जाएं, अगर चांद आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, शाम से आने वाली राजी नहीं होती। मामूल से ज्यादा पढ़ गया हूं मैं, बहुत थोड़े से लम्हे और पढ़ना है। बस इस यकीन के साथ दो के दो जुमले कह रहा हूं कि जिस सीने में पत्थर नहीं गोश्त का दिल है और जो रोने की नीयत से आया है उसकी इबादत के लिए बहुत काफ़ी है। लहू सिर्फ सज्जाद ही नहीं रोया, तेरे जमाने का इमाम 1250 साल से पर्दे गैब में लहू रो रहा है। हाँ। ज़ात वाजी कसम, एक आलिम से मुलाकात हुई मौला की। उसने पूछा, मौला अकबर के बाबा की शहादत बड़ी पुरदर्द है, उस पर लहू रोते हो? मेरे मौला ने लहू रो के जवाब दिया, लौ कान अल हुसैन हय्यन लबकल दमन ऐज़न। कहा अगर हुसैन भी जिंदा होते तो वो भी लहू रोते। हाँ। तो मौला फिर अब्बास की शहादत भी बड़ी दर्दनाक है। फरमाया लौ कान अल अब्बास हय्यन लबका दमन ऐज़न। अगर आज अब्बास जिंदा होता तो अब्बास भी लहू रोता। तो हैरान होके कहा, मौला फिर लहू रोते किसको हो? फरमाया हुसैन मारे जाते मैं रोता, लहू न रोता। अब्बास अकबर मरते मैं रोता, लहू न रोता। सज्जाद से लेकर मुझ तक हम लहू ज़ैनब की चादर को रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। बस मैं यही चाहता था। तवज्जो हो गई तुम्हारी? जितना जुमला ये पढ़ा है इतना ही एक जुमला और कहकर मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं। बगैर किसी तमहीद और रंगामेजी के मिंबर पे बैठा हूं, पूरी आलिमाना जमानत से कह रहा हूं। तसव्वुर देना चाहता हूं तुम्हें कि ज़ैनब की चादर का सज्जाद की नजर में मकाम क्या है। मुहक्किक उलमा से पूछना, मकातिल की किताबें पढ़ना, तहकीक करना। जब अकबर ने जीन छोड़ी थी ना, हुसैन से भी पहले अकबर की लाश पर ज़ैनब पहुंची थी। हाँ। मैंने लफ्ज इरसाल करने हैं, वसूल खुद करोगे। हुसैन अभी रास्ते में थे, ज़ैनब पहले पहुंची। मैंने फिक्रा कहा है, कुछ लोग रोए हैं, अक्सरियत हैरान नजरों से मुझे देख रही है, लेकिन मुझे हुसैन की आखिरी नमाज की कसम, हुसैन के खीमों में कयामत बपा हो गई। शैतानियों ने मातम शुरू कर दिया। बिस्तर बीमारी पे सज्जाद की आंख खुली। बाकर की माँ, ये बीबियां मातम क्यों कर रही हैं? शोर क्या है? बीबी ने रोके का कयामत आ गई। अकबर ने जीन छोड़ दी, तेरी फुफ्फी ने खीमा छोड़ दिया। ज़ैनब खीमे से बाहर निकल गई। ज़ाते वाजिब की कसम, सज्जाद ने दस्तार सर पे नहीं रखी, पापोश नहीं पहनी, नंगे पांव नंगे सर दौड़ा। दौड़ता भी आ रहा है और दौड़ते दौड़ते अबा भी उतारता आ रहा है। हालांकि लाहौर वालों, अभी ज़ैनब की चादर सलामत थी, अभी चादर के साथ गई। सबसे पहले सज्जाद ने अपनी अबा फुफ्फी की चादर पे डाली। बस मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, फिर फुफ्फी की कलाई में हाथ डाल के खीमे की तरफ खींचा। चल वापस, क्यों आ गई है बाहर? ज़ैनब रो के कहते, सज्जाद वो सामने मेरा अकबर है, वो देख मेरे अकबर के सीने में बर्शी है, वो देख मेरा अकबर एड़िया रगड़ रहा है। सज्जाद ने कहा, हम सारे क्यों ना मर जाएं, तू मेरी जिंदगी में बाहर ना आना। क्यों सज्जाद? अब फिक्रा सुनना, अगर रोना है। सज्जाद ने कहा, चल वापस, वो देख
شامی تیری طرف اشارے کر رہے ہیں، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ شامی کہہ رہے ہیں وہ ہے اکبر کو پالنے والی، وہ ہے علی کی بیٹی زینب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، بانی اشرا کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف، مومنین مومنات کی شرکت میں بدل باسعادت، ہماری عقیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بے اولاد ہیں اولاد ناری عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں کتنے، جو بے گناہ قید ہیں رائتہ فرما۔ ایک مومن مسافر نے دعا میں لگائی ہے، جو بھی ہے اسے غایت المرام تک پہنچا، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و عدل و شریعت کے نزدیک جائے ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک ونتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین۔ علم کو پھاڑے مت، خدایا اس کی زیارت کریں، زیارت پاک ہے، اس کو زیارت سمجھ کے کریں۔ مت پکڑے، زیارت ہے۔